پر حکومت پاکستان کو یاسین ملک کا، چونکہ وہ بڑا محبوب لیڈر ہے، مقبول لیڈر ہے، اس نے تحریک آزادی کے حوالے سے اور پرامن جدوجہد کے لیے اب دیکھیں نا کون سا پرنسپل انڈیا سیٹ کر رہا ہے کہ یاسین ملک صاحب جیسے جو عدم تشدد پہ یقین رکھتے ہیں اس کے لیے کوئی سکوپ نہیں ہے. یہ دنیا کے سامنے ایک کون سی پریسیڈنس سیٹ کر رہا ہے انڈیا. تو دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی نان وائلنٹ راستے پہ چلنے والے کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے تو آگے دنیا میں کون سا ایک ایسا نوجوان جو وائلنس کی طرف جا رہا ہو اور کل وہ فیصلہ کرے نہ میں نان وائلنس کی طرف جاؤں گا. کوئی راستہ، کوئی سکوپ نہیں. تو اس لیے اس حوالے سے ہماری یہ درد مندانہ اپیل سمجھیں اور مطالبہ سمجھیں کہ یاسین ملک کے کیس کو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائیں. انہوں نے پہلے یہاں ہینڈ ریز کیا. میرا کیونکہ تعلق پاکستان سے ہی ہے اور جرنلزم کے ساتھ 15-16 سال سے وابستہ ہوں، لیکن تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ایک دلی وابستگی بھی ہے اور اس میں JKLF کا نام جو ہے وہ ہم بچپن سے سنتے آئے اور مقبول بٹ کا نام سنتے آئے اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے یاسین ملک سے ملے بھی یہاں پہ اور اس سے بھی بات کی. لیکن مجھے یہ لگا کہ ہمارا جو خطہ ہے، یہ جو جس کو انڈو پاک کہہ لیں یا یہ بر صغیر کہہ لیں، اس میں ہم لوگ لاشوں کا انتظار کرتے ہیں. ہم یہ ویٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی لیڈر مرے یا اس کو سزائے موت کی سزا ہو تاکہ اس کو بعد میں پھر ہم اس کے نام کو کیش کروائیں اور ہماری لیڈرشپ بولے. اس پہ ہمارا نظریاتی کوئی اختلاف نہیں، نہ JKLF کا جماعت اسلامی سے ہے، نہ جماعت اسلامی کا مسلم کانفرنس سے ہے، نہ مسلم کانفرنس کا پیپلز پارٹی سے ہے. اس پہ پوری قیادت متفق ہے کہ وہ لیڈر کو مرنا چاہیے. میں بڑا حیران ہوا کہ پچھلے 4-5 دنوں سے ہم سب کو پتا تھا کہ یاسین ملک کو یہ سزا ہونے لگی ہے. یہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ آپ لوگ پریس کانفرنسیں اس وقت کرتے، اس وقت JKLF بولتی، اس وقت باقی تنظیمیں بولتی. مشال ملک یہاں پہ پھر رہی تھی. میں وہ بندہ ہوں کہ سوشل میڈیا پہ یہ کہتا ہوں کہ مشال ملک کا کشمیر کے ساتھ وہی تعلق ہے جو ثانیہ مرزا کا پاکستان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ حالانکہ اس کے ساتھ جڑتی نہیں ہے جس طرح وہ ایکٹیو ہے. ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ جو حریت ہے اس سے بھی زیادہ رول اس نے ادا کیا. لیکن جو JKLF سے گلا اس لیے بنتا ہے کہ JKLF کو جو کام پہلے کرنا چاہیے تھا وہ اب کر رہی ہے. اب بھی یاسین ملک نے وے فارورڈ دے دیا. لوگ کہتے ہیں وے فارورڈ کیا ہے، اس نے 7 فیصلے جو کیے عدالت میں وہ وے فارورڈ ہے. اس پہ JKLF آگے چلے. اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ پاکستان کے اگر کشمیر میں چینج آئی ہے تو پاکستان، میں وہ بندہ تھا جو نظریاتی طور پہ یہ سمجھتا تھا کہ خود مختار کشمیر والے غلط ہیں، لیکن یہ یاسین ملک والے کیس کو اسٹڈی کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود مختار کشمیر والے اور وہ جو کہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں کو کرنا چاہیے وہ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگوں کا رول نہیں ہے اس میں، کچھ JKLF سمیت کسی تنظیم کا کوئی رول نہیں ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ انفارمیشن شاید آپ کے پاس نہیں ہے، میں نے یہ بھی بات کی، ہم یاسین ملک کو سزا ملی ہے کل، لیکن اس سے پہلے ہم نے سیکنڈ لاسٹ پریس کانفرنس ادھر ہی کی، شاید آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اور اس سے پہلے بھی پریس کانفرنس کی اور خدشات کا اظہار کیا. ہم نے یہاں پہ بہت بڑا مظاہرہ کیا 18 کو، ہم نے یہاں پہ آل پارٹیز کانفرنس کی، ہم نے پاکستان کے مختلف پالیسی ساز انسٹیٹیوٹس میں کے اندر یہ بات اٹھائی اور ان چیزوں پہ ڈسکشن کیا اور توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی، کیونکہ یہ ہمیں آج نہیں پتا تھا کہ یاسین ملک کے خلاف یہ کہ اس طرح کر رہے ہیں. یاسین ملک نے 1.5 سال پہلے اپنا وکیل وڈرا کیا. 1.5 سال پہلے انہوں نے یہ پیغام بھیجا جب ہم نے ان کو کہا کہ آپ وکیل کیوں وڈرا کر رہے ہیں، ہم بڑے سے بڑا وکیل کریں گے. انہوں نے یہی پیغام بھیجا، ہندوستان نے ایک فیصلہ لیا ہے میرے متعلق، آپ اگر بڑے سے بڑا وکیل بھی لائیں گے تب بھی یہ یہی کریں گے. تو اس لیے 1.5 سال پہلے ہمیں اس کا علم تھا اور ہم یہاں ہر دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. ٹھیک ہے جی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اس چیز سے بری الذمہ ہے. ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم نے عوامی سطح پہ بھی اس بات کو آگے بڑھایا، مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی، آزاد کشمیر کے اندر بھی اور بیرون دنیا بھی اس بات کی طرف توجہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جس انداز میں بات کی ہے. سر، آپ نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران بار بار ایک چیز کا ذکر کیا کہ اب عالمی ضمیر کو اور جو ہے نا وہ طاقتوں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ سر، یہ تو عوام کو پتہ ہے کہ یہ احتجاج، جلسے، جلوس، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ان کا نہ تو ہندوستان ڈرتا ہے ان سے،
نہ ہی پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر ان کا کوئی ہمیں فائدہ مل رہا ہے، نہ ہی کیس کے اوپر کوئی اثر پڑ رہا ہے. آپ بات کرتے ہیں، JKLF بات کرتی ہے، کوئی بھی بات کرتی ہے تو وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی، اور وہ جا کے لنک کرتا ہے UN کے ساتھ. یاسین ملک صاحب کا کیس بھی وہی کیس تھا کہ جس کیس کا دفاع بھی UN ٹیمپلیٹ یا UN میکانزم سے ہٹ کے ہو ہی نہیں سکتا تھا. آج تک میں نے کسی کے منہ سے کسی پریس کانفرنس کے اندر یہ بات نہیں سنی کہ کسی نے UN کے اس میکانزم کی بات کی ہو. پھر دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ JKLF 13 جون کو پھر ہیومن رائٹ کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے JKLF نے، یا انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان چیزوں کو کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جہاں جلسے جلوس وغیرہ سر یہ بہت پرانی باتیں ہو رہی ہیں، پریکٹیکل گراؤنڈ بتاؤں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر یہ پرانی بھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں جلسے جلوس احتجاج کسی جگہ پہ اگر ظلم ہو وہ نہ کریں. مقبوضہ کشمیر کے اندر سب سے زیادہ احتجاج اور اس کا نتیجہ ان کو سینوں پہ گولیاں لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم احتجاج نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کا مطلب ہے ہندوستان کو کھلی چھوڑ دیں. یہ بات کرنی ہے، بات آپ کی جو الٹیمیٹ جو آپ کا مقصد ہے بات کرنے کا وہ میں سمجھ گیا، لیکن خدارا کشمیریوں سے یہ حق احتجاج کا حق بھی تو نہ چھینے نا. ہم اگر احتجاج کرتے ہیں ایویں تو نہیں اپنے دل تسلی کے لیے کر رہے ہیں. ہم اگر احتجاج کر رہے ہیں کسی جگہ پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، میں نے اسی لیے آپ کا جو بنیادی نقطہ میں سمجھ گیا، میں نے اسی لیے آپ کو پہلے کہا یاسین ملک کا کیس اب عالمی ضمیر کے پاس ہے، ہندوستان کا ضمیر نہیں ہے. ہندوستان کے ضمیر نے کل فیصلہ سنایا، پاکستان کے ضمیر نے اس کی مخالفت کی، اس کی مذمت کی. مگر مجھے یہ بتائیں، اب اگر ہندوستان اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، پاکستان اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کریں؟ ہم کدھر جائیں؟ یہی وجہ ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا اس پہ کافی سیراسل گفتگو پارٹی کے اندر ہوئی. 3 سیشنز ہوئے، ابھی ہمارا ایک اور سیشن جاری ہوگا، پھر ہمارا ہفتے کو میٹنگ ہے، گرینڈ اجلاس ہے. میں نے اسی لیے آپ کو اشارتاً کہا کہ یہ جو کیس ہے عالمی ضمیر کے پاس ہے، اور اس کی وضاحت میں نے کی. اس عالمی ضمیر میں اقوام متحدہ بھی آتا ہے، میں نے ابھی انٹرو میں یہ بات کہی، اور انشاءاللہ ہمیں اسی طرف ہم اپنا توجہ مرکوز کریں گے. اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اور جتنے بھی ہماری کوششیں ہوں گی وہ اب عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوں گی، اور تاکہ کشمیریوں کو انصاف مل سکے، یاسین ملک کو انصاف مل سکے. آخری سوال میں اپنے کافی اچھے دوست ہیں ہمارے، اگرچہ لکھتے ہیں بڑا ادھر ادھر، لیکن چلیں. گزارش یہ ہے جناب کہ کل یاسین ملک صاحب جو کہ کشمیریوں کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اس وقت، ان کے خلاف فیصلہ آ گیا، ان کو سزا ہوگی. اور آپ نے دیکھا کہ کراچی سے لے کے خیبر تک اور پھر اسلام آباد تک یہاں کیا بنتا رہا، کیا شوگر شکل سارا ہو رہا. انڈین میڈیا نے اگرچہ خلاف ہی صحیح، لیکن وہ پورا دن اس کیس کو وہ لائیو اور دکھاتے بھی رہے، اور ہم نے بھی جو معلومات دی تو پھر وہاں سے. کیا آپ اب بھی نہیں سمجھتے کہ اب جب یاسین ملک کے خلاف بھی فیصلہ آ چکا ہے کہ اب آپ کو یہ جو کیس آپ نے اپنا کیس وکیل کو دے رکھا ہے، یہ کیس آپ اپنے ہاتھ میں لیں، اپنی کمان میں لیں، اور اس کے بعد پھر اپنے فیصلے کر کے آگے چلیں؟ میرا اس کا دوسرا ایکسلنٹ یہ JKLF، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجوزہ جو تحریک آزادی ہے اس کی یہ بانی ہے، اور JKLF کی میں جتنے فکری مربی اس تحریک کے لیے قربان کیے ہیں، اس کشمیر کی کسی اور جماعت نے نہیں کی. یہاں پہ آپ کی جماعت کا ایک دڑا کل جو ہے 33 نوٹ پہ غیر ممنوع مدت کے لیے دھرنا دینے جا رہے ہیں بھارت کے جو اس بھارتی عدالت کے فیصلے کے. کیا آپ کا جو راولہ کوٹ اجلاس ہے، ہم یہ توقع ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ LOC پہ اور کسی مقام پہ اس طرح کا کوئی غیر معمولی فیصلہ کریں تاکہ دنیا کی طرف توجہ اس طرف مبذول کرائی جا سکے، چکوٹھی یا اور کوئی اس طرح کا؟ کیا آپ کے ایجنڈے میں چیز شامل؟ دیکھیں، سجیشنز میں نے اسی لیے کہا، میں ابھی اعلان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ حتمی فیصلہ نہیں ہوا. سجیشنز بہت ساری ہیں، ہم اسی لیے آپ کو دوبارہ میں گزارش کروں گا، اسی لیے ہم گرینڈ اجلاس بلا رہے ہیں. ہم پورے کیڈر کو اس میں آن بورڈ لینا چاہتے ہیں، اور ضرور انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اور ایسا پروگرام ہوگا جو ٹرننگ پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ. آپ کی جو بات ہے اپنے ماجد صاحب، ہم نے کیس کسی وکیل کو نہیں دیا،
ہم خود اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں. یاسین ملک صاحب نے جس طرح اپنا کیس وڈرا کیا اور کسی کی بات نہیں سنی, کوئی وکیل نہیں مانا, وہ آج بھی اسی طرح ہے. ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان ایز فریق, ان کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا اس میں حصہ ڈالیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں جی میں کشمیریوں کا وکیل ہوں, میں نہیں مانتا ہوں. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا یہ اپنا کیس ہے, ہم اس کو اپنے حساب سے لے رہے ہیں. مگر بحیثیت ایک فریق کے, ان کا بھی جس طرح ہم نے 5 اگست کے بعد فوری بعد ہم نے بہت ساری سجیشنز دی تھی. ہم نے یہ سجیشن بھی دی تھی کہ اب تو ہندوستان نے نہ آپ کے بائیلیٹرل ایگریمنٹس تسلیم کیے اور روندے انہوں نے پاؤں تلے, نہ بین الاقوامی قوانین یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں مانی, پاؤں تلے روندے. آپ خدارہ اس بائیلیٹرلزم سے باہر نکلے. آج کی سچویشن, اس وقت ہم نے کہا کہ یہ 4 اگست 1947 کی پوزیشن ہے, 14 اگست 1947 کی پوزیشن ہے آج. اب آپ اس چیز سے نکلیں. بائیلیٹرلزم سے مسئلہ کشمیر متاثر ہوا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. دنیا کو کنفیوز ہم نے کیا. حق آزادی کا مسئلہ ہے, اس کو ہم نے ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ بنایا. تو اس لیے کیس آج بھی کشمیریوں کے پاس ہے, کیس آج بھی یاسین ملک کا کشمیریوں کے پاس ہے, جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے پاس ہے. البتہ ہم اگر کوئی ملک اس میں ہماری مدد کر سکتا ہے, اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے حکومت پاکستان کی مدد کی اپیل کی.